بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم یوم عاشورہ کو گھر کے 5 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا یہ پرنور اور مبارک دن اور رات محض عام اوقات نہیں بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ جو بھی خوش نصیب بندہ یوم عاشورہ کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی مکمل صفائی اور ستھرائی کا خاص اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلا دھار بارش فرماتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں اور ہر قسم کی تنگی و محتاجگی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کی بہاروں اور اپنی لامحدود رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ کیا کبھی آپ کے دل و ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت مشقت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت کے اڑ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک مختصر لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات کو روک لیجئے، تھوڑی دیر تأمل کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے اور تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہی حقیر سمجھی جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اٹی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلود دراز جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہیں جمی ہیں، ہمیں تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے مگر حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہے بلکہ یہی وہ پوشیدہ اور غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہیں اور گھر کے دیرینہ سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز اور پراسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک یوم عاشورہ کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جیسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دروازے اور دہانے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانے کے کیوار اچانک کھل گئے ہوں اور آپ کو ایسی قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرے داری کر رہے ہوں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کی وہ عظیم الشان فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اڑتا ہے اور روح پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوم عاشورہ کوئی عام یا معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ مبارک اور تاریخی موقع ہے جیسے اسلام میں بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ یہ وہی عظمت و شان والا دن ہے جب خالق کائنات نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا اور روایات کے مطابق اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر کنارہ ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن کی نسبت سے بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی شان ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور شکر گزاری اور توبہ کے لیے پیش ہوتی ہے
یوم عاشورہ کے لمحات میں ایک خاص قسم کی الہی تجلی ہوتی ہے، فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہے اور عرش معلیٰ سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر پیاسے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساتھ ہے جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ کمال عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے، اے اللہ کے بندے طلب کر، تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یہ وہ انتہائی قیمتی اور نایاب لمحہ ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکل معاملوں کی گرہ کھولتا ہے اور وہ کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہے۔ لیکن صد افسوس اور مقام ماتم ہے کہ ہم اس عظیم دن کی قدر نہیں کرتے اور اسے بھی دوسرے عام وقتوں کی طرح غفلت اور کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد اور کینہ کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کی آلودگی سے، نہ اپنے گھر کو ظاہری غلاظت سے اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری کے زہر سے پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پختہ عہد کر لیجئے کہ جب بھی محرم کا چاند اپنی ضیاء پاشیاں بکھیرے اور یوم عاشورہ کا وقت آئے تو آپ نے یہ پکا یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے اور گھر کی حالت سدھارنے کا ایک سنہرا موقع ہے، بشرط کہ آپ اس دن کی حرمت اور تقدس کو پہچانیں اور اس کا مکمل ادب و احترام بجا لائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس سب سے پہلی چیز کا جس کی تطہیر یعنی مکمل صفائی یوم عاشورہ کے موقع پر روحانی طور پر بے حد ضروری ہے۔ اگر اسے نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون اور گھر کی خیر و برکت پر ایسی کاری ضرب لگاتی ہے جیسے کوئی زہریلا ناگ چپکے سے کسی کے جسم میں زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز اور راستہ ہے جہاں سے ہر آنے والا مہمان، ہر خیر و بھلائی کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچئے، اگر وہی بنیادی داخلی راستہ گندہ ہو، وہاں مکڑیوں نے بدصورت جالے بن رکھے ہوں اور مٹی کی دبیز تہیں جمی ہوں تو کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہی سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا وقت اندرونی سجاوٹ اور تزئین و آرائش میں تو مگن رہتے ہیں لیکن مرکزی دروازے کی حالت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست اور غربت کی علامت لگتی ہے جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ یوم عاشورہ کی تیاری میں اپنے دروازے کی گرد کو جھاڑ رہی ہوتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا بے جان فریب نہیں بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ایک میلا دل رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی میلا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے اس دور نمائش اور دکھاوے میں جب ہم باہر کی ٹپ ٹاپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر گھر کی ان بنیادی اور اہم جگہوں کو اکثر بھول جاتے ہیں، جو پاک دامن اور سلیقہ مند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ وہ اس عمل سے گویا رزق کو خود اپنی طرف پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ پر صاف نہ کیا گیا میلا دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور آج اسے اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے آپ کی خوش بختی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلا اور گرد آلود ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔
میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسی عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں کبھی شریک ہوتی اور نہ کسی کی غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک اور کراہت آمیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ اور بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھری۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا اور سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ بحث کوئی فرضی افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع کی یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں بلکہ اپنی بد نصیبی کے تالے کو کھولنے کی ایک سنہری کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچتی ہے مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ مبارک چیز ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ مقدس اور پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں اور فریادیں کرتے ہیں مگر اسی کو میلا بدبودار اور دھول مٹی سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ آپ کا ایمانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک یا گندی ہو، جہاں جائے نماز پر بچوں کی غلاظت یا جوتوں کے نشان ہو، وہاں کا کیا گیا سجدہ بھلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مسلح پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم اور معمولی سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی ادنیٰ حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مسلح پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ یوم عاشورہ کا وہ خاص اور مبارک لمحہ جب دعا لازماً قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت اور اس کی بارگاہ عالیہ کے ادب و احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں کہ ایک نہایت غریب اور پسماندہ گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا جو غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی خاص مال و متاع تو نہ تھا مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید، پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے شفقت سے اندر لے گئے اور اسے ایک انتہائی غلیظ مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا، بیٹی جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلہ ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے
से उतरेगा। वो औरत ये सुनकर तड़प उठी और उसे फ़ौरन अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि वो दुआ तो मांग रही थी मगर उसे दुआ मांगने का सही सलीका नहीं आता था। जाए नमाज वो नूरानी रास्ता है जो ज़मीन से आसमान को जोड़ता है। अगर ये रास्ता ही गर्द आलूद और गंदा होगा तो आपकी फरियाद ऊपर कैसे पहुँचेगी। लिहाजा यौम आशूरा के मौके पर अपने मुसल्लों को धोएं, साफ़ करें और उन्हें खुशबू से मुअत्तर करें, क्योंकि बरकत सजदे के साथ साथ सजदे की जगह के अदब व एहतराम में भी पोशीदा है। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ आज तवज्जो दिलाना मेरा ख़ास मकसद है वो है आपके घर की दीवारों पर नस्ब पुरानी तस्वीरें, फ्रेम्स और आईने यानी शीशे। बरसों से एक ही जगह लटके हुए ये फ्रेम जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं, जहरीली मकड़ियाँ अपने घर बनाती हैं और हम उनकी मौजूदगी से बिल्कुल गाफिल रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये धूल भरे फ्रेम्स और मैले कुचेले आईने घर में ज़हनी इंतशार, लड़ाई झगड़े और रिस्क में सख्त तंगी का बायस बनते हैं। ये वो छुपी हुई नहूसतें हैं जो हमने नादानिस्तगी में ख़ुद अपने घरों में पाल रखी हैं। यौम आशूरा के मौके पर इन चीज़ों की सफाई करना ऐसा ही मुबारक अमल है जैसे आपने अपने घर की फ़ज़ा से तमाम शैतानी असरात को निकाल कर जिलावतन कर दिया हो। ख़ास तौर पर वह फ्रेम जिन पर मुक़द्दस कुरानी आयात या अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना लिखे होते हैं, उन पर गर्द का जमना निहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी है। जब आप इन चीज़ों को धोकर चमकाती हैं तो आपके घर में खैर की रोशनी का दाखिला आसान हो जाता है और रब्बे ज़ुल जलाल का नूर आपके घर का रुख करता है। एक पुरानी रिवायत है कि एक वीरान और पुराने महल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपनी माजी की तस्वीर से लिपटी रहती थी। वो हर रात उन तस्वीरों से बातें करती और रोती थी। एक साहिब बसीरत बुज़ुर्ग का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने उसे बताया कि ए नादान औरत, ये तस्वीर अब तुम्हारी खुशी का ज़रिया नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को कैद बन चुकी है। उन पर जमी हुई ये कदीम गर्द तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। जब वो फ्रेम वहाँ से हटाए गए तो मालूम हुआ कि उनके पीछे ही असल हकीकत और सुकून छुपा हुआ था जो इन तस्वीर की गर्द ने कई सालों से ढांप रखा था। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल कर दें या जिन पर गैर शरई बेपर्दा चेहरे बने हों, वो घर से बरकत छीन लेती है। चौथी चीज़ वो पुराने संदूक के गत्ते, गुबार आलूद डब्बे और वो तमाम फालतू सामान जो आपने घर के किसी अंधेरे कोने या स्टोर रूम में ढेर कर रखा है। उनमें अक्सर वो पुराने कपड़े, जूते या टूटा फूटा सामान होता है जिसे न हम खुद इस्तेमाल करते हैं और न ही किसी मुस्तहिक को देते हैं। ये वो मनहूस सामान है जिसकी बारीक दरारों में नहूसत और तंगी का बसेरा होता है। हम बाज़ार से नए नए सोफ़े और फर्नीचर तो ख़रीद लाते हैं मगर उस पुराने बोझ को घर से निकालने की हिम्मत नहीं करते। हमेशा याद रखिए कि फ़ालतू अशिया का ये अंबार दरहकीकत आपके रिज़्क़ के बहाव में एक बड़ी रुकावट पैदा करता है। इनको साफ़ करना या ज़रूरतमंदों को देकर घर से बाहर निकालना ऐसा ही है जैसे आपने अपने दुखी दिल से एक पुराना दुख निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। जो चीज़ किसी गरीब के काम आ सकती है उसे फ़ी सबीलिल्लाह दे दें और जो बिल्कुल बेकार है उसे हटा दें, क्योंकि कबाड़ जमा करने वाले घरों में कभी सच्ची खुशहाली नहीं ठहरती। पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो कि निहायत ही अहम है वो है दरवाज़ों के पीछे और ओझल छुपी हुई जगहों की सफाई। अक्सर ख़वातीन सुस्ती की वजह से सिर्फ वही जगह साफ़ करती हैं जहां लोगों की नज़र पड़ती हैं, लेकिन दरवाज़ों के पीछे, अलमारियों के निचले हिस्सों और सोफ़ों के पिछले छुपे हुए हिस्सों में गर्दो गुबार जमा होता रहता है। यही वो गंदी जगह हैं जहां खबीस शयातीन अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाते हैं। क्या कभी आपने संजीदगी से सोचा है कि बिलावजह बच्चों का चिड़चिड़ापन, मियाँ बीवी की आपसी अनबन और बेवक्त की बीमारियों का असल सबब क्या है? अक्सर ये वही छुपी हुई गंदगी और गलादत होती है जो घर के रूहानी माहौल को बोझल कर देती है। जब यौम आशूरा के मौके पर आप इन पोशीदा जगहों को साफ़ करती हैं तो
آپ گویا اپنے گھر سے تمام منفی توانائیاں اور شیطانی اثرات کا مکمل خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی بہترین ہے جو مکمل ہو، اور وہی گھر واقعی بابرکت ہے جس کا ایک ایک گوشہ اور کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے مہنگے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی کرواہٹ اور سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی شریک حیات یعنی بیوی سے سچی محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل فضول اور عبث ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، اپنی شرم اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں کے درمیان الفت اور محبت ہو۔ یوم عاشورہ کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں تہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی، تنگی، نحوست اور پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے اپنی رحمت سے کھول دے۔ دوستو، اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجئے گا۔ اگر آج کے اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور آپ کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا احساس ہوا ہو تو اس خیر و بھلائی کے پیغام کو کم سے کم 10 افراد تک لازمی شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے خاص ویڈیوز ملتے رہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، جو مانگا مقدر فرمائیں، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے مقدر فرمائیں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ میں نے پورا ویڈیو دیکھا۔ اللہ حافظ۔